يَصُدُّونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا نہیں ہوتی کوئی سرگوشی ثلاثۃ تین آدمیوں میں، الا هو رابعہم مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ او نہ پانچ میں، الا هو سادسہم مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک اور نہ اس سے کم میں، ولا اکثر نہ زیادہ میں، الا هو معہم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں کہیں وہ ہوں، ثم ینبئہم پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا، بما عملوا جو کرتوت وہ کرتے رہے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى جنہیں سرگوشیوں سے روکا گیا، ثم یعودون پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں، لما نہوا عنہ جس سے انہیں روکا گیا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، وَالْعُدْوَانِ ظلم، وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، حَيَّوْكَ تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہا کرتے ہیں آپس میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالی ہماری ان باتوں پہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم کافی ہے انہیں جہنم، یصلونہا اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا تناجیتم جب تم خفیہ مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاسم تم مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، والعدوان زیادتی، ومعصیت الرسول رسول کریم کی نافرمانی کے متعلق، وتناجوا بالبر والتقوی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان کفار کی سرکشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غم زدہ کر دے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا حالانکہ وہ انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 تا 10 کی تلاوت
اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا پس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اس کے رسول کے فرمان کی، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی، انہیں ذلیل کیا جائے گا جس طرح ذلیل کیے گئے وہ مخالفین جو ان سے پہلے تھے، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن آیتیں اور کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ بھلا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے کفار و مشرکین کی سرگوشیاں کرنا، اسلام کے خلاف ان کی پلاننگ کرنا اور اسے ناکام بنائے جانا، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب کے گستاخوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ جب تم سرگوشی کرو تو اچھے کاموں کے اوپر مشورہ کیا کرو، گناہ کے اوپر مشورہ نہ کرو۔ پہلی آیت میں فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، نہ اسے کم میں نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کرتوت وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ منافقین اسلام کی روز افزوں ترقی سے بڑے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ ان میں یہ ہمت تو نہیں تھی کہ کھل کر مسلمانوں کی مخالفت کریں، لیکن ان کا خبث باطن انہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور منصوبے بنانے میں مصروف رکھا کرتا تھا۔ جہاں کہیں 3-4 بندے مل کے بیٹھتے، وہ رازداری سے مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے، ان کی صفوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے خسر پھسر شروع کر دیا کرتے تھے منافقین، اور یہ خیال کرتے کہ ان کی سرگوشیوں کی کسی کو خبر نہیں اور ان کی ان سازش کے اوپر کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس غلط فہمی پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم سراسر غلط فہمی میں مبتلا ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری سرگوشیوں کو خوب سن رہا ہوں۔ قیامت کے روز تمہیں ایک ایک شرارت پہ تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا، اور تمہیں ان غلط سرگوشیوں کے اوپر سزا بھی دی جائے گی۔ نجوا کا لفظ استعمال ہوا، نجوا اس میں مصدر ہے، یہ نجوات سے بنا ہے۔ نجوات اونچی جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ راز بھی یہ خفا کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں جانتا جو بندہ کسی سے راز کی بات کرے، اس لیے اس کو بھی نجوا کہا گیا۔ صاحب لسان عرب لکھتے ہیں یعنی 2 آدمیوں کے رازداری سے بات کرنے کو عربی میں نجوا کہتے ہیں، 2 بندوں کے رازداری سے کوئی بات کرنے کو عربی میں نجوا کہتے ہیں۔ اللہ پھر فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیوں سے روکا گیا، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں۔ یہود اور منافقین کی عادت تھی
کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو الگ بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے۔ اس دوران مسلمانوں کی طرف بار بار دیکھتے اور اشارے کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مسلمان یہ خیال کریں کہ یہ لوگ ان کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، ان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اس طریقہ سے بڑی وحشت ہوتی، یعنی جب بھی کسی جگہ بندے بیٹھے ہوں اور 2-4 بندے سرگوشیاں کریں اور 1-2 بندے کی طرف اشارہ بھی کریں تو اس بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ تو صحابہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو چنانچہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی دفعہ شکایت کی، حضور یہ یہود منافقین ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں کو ایسا کرنے سے ٹوکا، منع کیا آپ نے، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آتے۔ ہر جگہ ان کی سرگوشیوں کا سلسلہ جاری رہتا، جہاں کہیں 2-4 بندے مل کے بیٹھتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ صلاح مشورہ کرنے لگتے۔ پھر فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا۔ یہودی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح سلام عرض نہیں کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام فرماتا ہے، یا جس طرح اس نے اہل ایمان کو حضور کی بارگاہ میں سلام دینے کا ادب سکھایا ہے۔ یہودی منافقین اس انداز میں حضور کو سلام نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کا خبث باطن انہیں تہذیب و شائستگی کے حدود سے بھی باہر نکال لے جاتا۔ وہ بجائے سلامتی کی دعا کرنے کے حضور کی بارگاہ میں اس طرح آ کے یہودی منافقین کہتے السلام علیکم۔ سام کا معنی ہے موت، یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی نیت سے یہ الفاظ بولتے، اور ان الفاظ کا تلفظ اس طرح کرتے کہ عام آدمی ان کی خباثت بے خبردار نہ ہو سکتا۔ اس طرح وہ اس کو اس انداز میں کہتے کہ عام بندے کو پتہ نہ چلتا کہ اس نے سلام کیا ہے یا حضور کو بد دعا دی ہے۔ ایک دن وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا السلام علیکم، سلام نہیں کہا، السلام علیکم یا ابا القاسم۔ حضور نے حسب معمول جواب دیا وعلیکم، یعنی حضور نے بھی پورا جواب نہیں دیا، فرمایا وعلیکم، جو تم نے میرے بارے کہا ہے نا اللہ تمہارے بارے بھی یہی قبول کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہیں سن رہی تھیں، غصے سے فرمایا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اے مردودو تم ہلاک ہو، تم پر خدا کی پھٹکار اور غضب ہو، تم سرکار کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہو۔ حضور نے ام المومنین سے فرمایا محلن یا عائشہ علیک بالرفق وایاک والعنف والفحش، اے عائشہ صبر کرو، نرمی سے پیش آؤ، بد کلامی نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے غور نہیں فرمایا انہوں نے کیا بکا ہے، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے گستاخی کے الفاظ بولے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی موت آئے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے مجھے میرے بارے برے الفاظ بولے میں نے بھی اسی طرح ان کو جواب دے دیا ہے، تم ان کے اوپر لعن طعن نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، وہ کہا کرتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالی ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم، کافی ہے انہیں جہنم، یصلونہا فبئس المصیر، اس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہود ایسی بد زبانی گستاخی کرتے، پھر ایک دوسرے سے یہ کہتے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ حضور کے بارے کہتے جی اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی نہیں ہے۔ اگر یہ نبی ہوتے اور ہم ایسی گستاخی کرتے تو خدا کا عذاب ہمارے اوپر آتا، فوراً ہمیں تباہ و برباد کر دیتا۔ ہم ایسی گستاخیاں کرتے ہیں اور ہماری تو کبھی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، ہمیں تو کبھی ہلکا سا درد سر بھی نہیں ہوا، معلوم ہوا یہ خدا کے نبی نہیں ہے۔
انہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ان کی گستاخیوں کی پاداش میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا. جو تم نے میرے حبیب کے بارے گستاخی کی ہے نا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تمہیں پکڑ کے اس میں دھکا دے دیا جائے گا، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے اور تڑپتے رہو گے. جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس میں نہ ایک لمحہ آرام ملے گا، نہ اسے باہر نکلنے کی کوئی امید ہوگی. تو اس سے پتہ چلا جو بھی حضور کے گستاخ ہوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ، زیادتی اور رسول کریم کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی بارگاہ میں تمہیں جمع کیا جائے گا. ایسی سرگوشیاں منع ہیں جن میں کسی گناہ کے بارے میں مشورے ہوں، لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے تجویزیں سوچی جائیں یا اللہ کے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کے لیے سکیمیں تیار کی جائیں. مسلمانوں کو کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر کسی نیک کام کے لیے، کسی مفید بات کے لیے باہم مل کر صلاح مشورہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو پتہ چلا کہ گناہ کے کام کے اوپر، نافرمانی کے اوپر میٹنگ کرنا، اس میں جانا منع ہے. اگر نیک کام کے لیے، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے میٹنگ ہو، اس میں آپ ضرور جائیں، اس میں اچھا مشورہ جا کے دیں. پھر فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کفار کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو، حالانکہ انہیں کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اس قسم کی سرگوشیاں شیطان کے انگیخت سے ہوتی ہیں، یعنی بری پلاننگ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو خوف زدہ اور ڈرانا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں اور سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. کفار، منافقین، یہود جتنی مرضی اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے رہیں، منصوبے بناتے رہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہود اور منافقین کے چاہنے سے تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. اس لیے ایسی باتوں سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو آداب مجلس کی بھی تعلیم دی ہے. حضور نے بتایا ہے کہ جب تم کسی جگہ جمع ہو تو محفل کے آداب کیا ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا کان ثلاثہ فلا یتناجی اثنان دون واحد. اگر 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر 2 بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں. یہ محفل کا ادب ہے. 3 بندے کس جگہ بیٹھے ہیں، اب اگر 2 بندے آپس میں خسر پسر شروع کر دیں گے تو تیسرے بندے کے دل میں آئے گا یار یہ مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے، یا مجھ سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں، یا مجھے اہمیت نہیں دے رہے. تو حضور نے منع فرمایا ہے جہاں 3 بندے جمع ہوں 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں. اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اس میں حکمت بھی حضور نے بتا دی کیوں آپ نے منع کیا کہ 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں. سرکار نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجی اثنان دون آخر حتی تختلطوا بالناس من اجل ان یحزنہ. جب تم 3 بندے بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 بندے مشورہ نہ کریں، اس طرح وہ آدمی پریشان ہوگا. وہ کہے گا جی مجھے انہوں نے اہمیت نہیں دی، یا مجھے اپنا رازدار یا اپنا خیر کا نہیں سمجھتے، اس لیے مجھے چھوڑ کے پتہ نہیں
کون سی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا وہ یہ خیال کرے گا مجھے بیگانہ خیال کیا جا رہا ہے، یا ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں، اس لیے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب فرمایا اگر اس آدمی کے پاس اور آدمی آ کے بیٹھ جائیں تو پھر دو کی سرگوشی منع نہیں، کیونکہ اب وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اگر 3 سے زیادہ بندے ہوں پھر بے شک 2 بندے آپس میں بات کریں تو وہ اس کے علاوہ باقی لوگ پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اگر 3 ہوں تو 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل